ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا مبارک دین ہم سب کو دے رکھا ہے. یہ دین اس لیے ہے کہ ہماری یہ دنیا کی 50 سال 70 سال کی زندگیاں آباد ہو جائیں، یہ زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے. ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے مالک و خالق تعالی شان ہوں ہم سے جو چاہتے ہیں، جس انداز کی، جس طرز کی، سلیقے کی زندگی چاہتے ہیں، اس زندگی کو بنانے کی میرے آپ میں فکر پیدا ہو جاتی کہ دین کے راستے سے اللہ زندگیوں کو بنائے گا. دین کے راستے سے حق تعالی شان ہوں دنیا کو آباد کرتا ہے، زندگیوں کو خیر اور برکت والی بناتا ہے، عافیت والی بناتا ہے، سلامتی والی بناتا ہے. اللہ پاک حفاظت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، غلام احفظ اللہ یحفظ. اے غلام، اے لڑکے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. دین تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، دین ہمیں راحت پہنچانے کے لیے ہے، کامیاب کرنے کے لیے ہے، خیر اور برکت دینے کے لیے ہے، زندگیوں میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے ہے. گھر گھر میں سلامتی پیدا ہو جائے، فرد فرد میں سلامتی پیدا ہو جائے، گاؤں سلامت بن جائے، محلے سلامت بن جائے، شہر اور قصبے یہ سلامت بن جائے. اللہ نے دین اپنا اس کے لیے دے رکھا ہے. اس لیے ہر زمانے میں تعالیٰ شان نے اپنے پیغمبروں کو اپنے دین کو لے کر دنیا کے اندر بھیجا. دیکھو ابھی بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، بہت نمر وننتی ہے کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ. جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا، جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا. بولو کون آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ دو. اللہ دنیا میں بھی آگے بڑھا دے گا، اللہ آخرت میں بھی آگے بڑھا دے گا. اللہ ہر لائن میں ہم کو آگے بڑھا دے گا. جب جو قدم دین کے لیے اٹھتے ہیں، دین کی باتوں کو سننے کے لیے اٹھتے ہیں، بہت مبارک قدم ہے. مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت آواز پر نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت ساتھ جڑنے پر ہے، مل کر بیٹھنے میں. آواز تو ہمارا اسپیکر سب جگہ پنڈال میں ہے، آپ کو آواز سب جگہ پہنچ جائے گی. لیکن سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنے مجمع کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اکیلا آدمی بیٹھتا ہے نا، وہ جیسے اکیلی بکری ریوڑ سے جدا ہونے والی بکری یہ بھیڑیے کے خطرے میں ہوتی ہے، ایسے اکیلا بیٹھنے والا آدمی شیطان کے خطرے میں ہے. تو وہ ہمارے اجتماع میں، لیکن اس کے دل دماغ کو شیطان پتہ نہیں کہاں گھما دے گا، اور اس کے پتہ نہیں آگے اس کے دل کو یہاں سے اکھاڑ کر پھر پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دیکھو بہت سے اچھے لوگ سے ماشاءاللہ اٹھ کر چلے آئے، اور بھی پیچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ان کو سمجھا کر کوئی لے آؤ یا خود وہ آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اپنے حلقوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اور پیچھے لوگ اٹھ جاؤ. بستر چھوڑ دو، گھر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، گھر چھوڑا ہے نا، اب بستر بھی چھوڑ دو، آج آگے بڑھ جاؤ. اس طرف ہماری ہے قبلے کی داہنی طرف کافی لوگ بیٹھے ہوئے کونے میں.
جو بارڈر پر بیٹھتا ہے نا، بارڈر پر رہتا ہے، وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. بارڈر کا آدمی خطرے میں ہوتا ہے. ہمارے پنڈال کی بارڈر پر جتنے بیٹھے ان سے گزارش سے اندر آ جاؤ، خطرے سے نکل جاؤ، ورنہ خطرے میں رہو، شیطان اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. عرض یہ کر رہا تھا بزرگوں آپ سے کہ اللہ نے دین تو اس لیے دیا ہے تاکہ گاؤں، تاکہ گھر، خاندان، گاؤں، قصبے، شہر سلامت بن جائے، عافیت اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اپنا دین لے کر گئے. سارے نبی دنیا میں دین کو لے کر آئے. میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں دین کو لے کر آئے. یہ دین میرے دوستوں بھائیوں خالی جاننے کے لیے نہیں ہے، خالی سننے کے لیے نہیں ہے. یہ دین میری آپ کی زندگیوں میں عملی طور پر لانے کے لیے ہے. اس دن کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ تو یہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے، نماز پڑھے، تلاوت کریں، روزے رکھیں، مال بھی آئے تو زکوٰۃ دیں، حج کریں، سچ بولے، امانت داری کے ساتھ برتیں، ماں باپ کی خدمت کریں، بیوی بچوں کی دینی ایمانی بہترین تربیت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. آدمی اپنے معاملات میں حلال حرام کی تمیز کریں، جائز کو کماویں، ناجائز کو چھوڑ دیں، اور اپنی آخرت کی فکر بنا لیں. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ اس پر عمل کریں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں کہ یہ دین لوگوں کی زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کی میں آپ محنت اور فکر کریں. یہ دو ذمہ داریاں ہم پر ہیں. مومن ہونے کے ناطے سے دین کی پوری ذمہ داری ہے کہ میرا دین کچا نہ ہو، میرا دین کچا نہ ہو، ادھورا نہ ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اطاعت میں پورے داخل ہو، ادھورا دین نہیں. آدھا بٹیر، آدھا تیسر، ایک پیر دودھ میں، ایک پیر دہی میں، پورا دین. معاملات بھی دینداری والی ہو، معاشرت بھی دینداری والی ہو. ہمارے بزرگوں میں ایک شخص گزرے ہیں پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کہیں پڑی، کہتے تھے آدمی کی دینداری دیکھنی ہے تو اس کی دنیا دیکھو. آدمی کی دینداری دیکھنی ہے تو اس کی دنیا دیکھو، اس کے انکم کے ذرائع دیکھو، آوک کے سادھن دیکھو، کمائیاں دیکھو، کمائیاں. آدمی کی دینداری کا پتہ اس کی دنیا میں چلتا ہے، ورنہ مصلی پر تو آ کر سب کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. مصلی پر آ کر تو سب کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. آدمی اپنی دنیا کو بھی دین بنا، دینداری والی بنا، اس کے میں آپ پابند ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں، اس میں آدمی ذرا سی بھی بات چھوڑ نہ کرے. اپنا دین عبادت کا ہو، معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاق کا دین ہو، حقوق کا دین ہو. اس میں آدمی سستی نہ برتے، کاہلی نہ برتے. ہوتا ہے، رہتا ہے، چلتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ مجھے میرے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا نام اعمال، جو میری اچھائیاں اور برائیاں دونوں لکھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ میرا نام اعمال میرے ترازو میں ڈالے گا، دوسرے کا نام اعمال نہیں ڈالے گا. میری بیوی کا نہیں، میرے بچے کا نہیں، میری ماں کا نہیں، میرے باپ کا نہیں، میرے بھائی کا نہیں، میرے پارٹنر کا نہیں. اس لیے ہر آدمی اپنی نجی زندگی تو کیسی بنا، بولو، دینداری والی بنا. اور میں آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کرنا ہماری ذمہ داری میں رکھا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے دوسرے اللہ کے بندے بندیاں، جوان، بوڑھے، بچے، ہے نا، ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہماری سوسائٹیاں، ہمارے گاؤں، ہمارے قصبے، ہمارے شہر،
اور پوری کی پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے دیندار بن جاویں، اس کی میں آپ محنت فکر کریں، اس کے لیے جان لگاویں، مال لگاویں، وقت لگاویں، صلاحیتیں کھپاویں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں اس کے لیے مجھے آپ کو دے رکھی ہے، کافی کر ختم کرنے کے لیے نہیں دے رکھی ہے، میرا آپ کا سب اس پر لگے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّجِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنی ذات سے تو پابند بنیے، آپ اپنی ذات سے کیا بنیے؟ پابند بنیے۔ نبی کو اللہ حکم دیتا ہے، اور دوسروں پر محنت کا راستہ کیا ہے؟ ترغیب، شوق دلانا، فضائل بتانا، ہمت دلانا ہے نا، آسان کر کے دین سکھانا، ترغیب اور شوق کے راستے سے، سمجھاوٹ کے راستے سے۔ کیسے راستے سے؟ سمجھاوٹ۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ سمجھاوٹ سے کام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضائل بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل کا بہت بڑا علم دیا گیا، جیسے مسائل کا علم ہے ایسے فضائل کا علم ہے، کہ فضائل کا علم آپ کو کیوں دیا گیا؟ تاکہ امت میں عمل کا شوق پیدا ہو۔ تو آپ نے فضائل کے علم سے کام لیا اور لوگوں کو شوق دلایا، اور اتنا شوق دلایا کہ لوگ اپنا سب کچھ نیچا ہوا کر کے جنت کی طلب کرنے لگے۔ جان دے کر طلب جنت کی ہے، مال دے کر طلب جنت کی ہے، اپنا سب کچھ لگا کر طلب دلوں میں کس کی ہے؟ جنت کی ہے، جو غیب کے پردے میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو محنت ہے ہمارے یہاں، اللہ نے ہر نبی کو محنت دی دین کی۔ ہماری یہ دعوت کی جو محنت ہے نا، یہ دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت ہے۔ اس محنت کو کرنے والا محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو دیندار بناوے، نمازوں کا پابند بناوے، ہے نا، ذکر و تلاوت کا پابند بناوے، دعاؤں کا پابند بناوے، حلال اور جائز کا پابند بناوے، اپنی معاشرت کو صحیح کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے پر محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی زندگیوں کو سنتوں سے سنوارے، اور محنت بندیوں میں اس لائن کی کریں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر کیسے زندہ ہو جائیں۔ اس کے لیے جماعتوں میں جانا ہوتا ہے، 4 مہینے لوگ نکلتے ہیں، جیسے اس مجمع میں کل بہت سے لوگ نکلیں گے، اور بہت سے کے دلوں کے اندر اب بھی تمنا ہے انشاءاللہ کل ہم بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ ارے نکلوں گے؟ کون کون نکلے گا؟ ہاتھ تو اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، سب کے دلوں میں تمنا ہے 4 مہینے جانے کی۔ یہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے۔ ہاں، لوگوں کو کہنا اس لیے ہے کہ تاکہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں۔ بہت سالوں پہلے میں یو پی میں امروہہ میں تھا، اپنے پڑھنے کے زمانے میں، سردی کی رات تھی، ایک مکان میں اپنے بھائی کے یہاں سویا ہوا تھا، تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا، میری آنکھ کھلی تو دیکھا محلے کا چوکیدار سڑک پر ڈنڈا ٹھوک رہا ہے، ٹھاٹ ٹھاٹ ٹھاٹ، اور آواز دے رہا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو۔ یہ تو میری زندگی کا پہلا انوبھو تھا، مجھے کبھی اس کا تجربہ نہیں تھا کہ اس طرح ہوتا ہے۔ خیر، میں تو سردی بہت تھی، واپس لحاظ میں اوڑھ کے سو گئے۔ فجر کی نماز کے اندر امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام صاحب سے تذکرہ کیا کہ امام صاحب رات کو ایک آدمی سڑک پر ڈنڈا ٹھوکتے ہوئے کہہ رہا تھا جاگتے رہو جاگتے رہو۔ لگے وہ تو ہمارے محلے کا چوکیدار ہے۔ چوکیدار ہے، چوکی کرتا ہے۔ میں نے کہا چوکیدار ہے تو پھر یہ ہم کو کیوں جگاتا تھا؟ اس کو چوکیداری پر رکھا ہے، جاگتے رہو ہم کو کیوں جگا رہا ہے؟ اس کو پیسے دے کر آپ لوگ اسی لیے تو رکھے کہ ہم لوگ سو جائیں وہ جاگے۔ ارے نہیں مولوی صاحب، بات ایسی ہے کہ وہ جاگتے رہو لوگوں سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ خود سو نہ جاؤ، اس کو خود کو نیند نہ آ جائے۔ ہمیں دوسروں کو کہنا اس لیے، دیکھو یہ دور بیٹھے آپ لوگ قریب آئے لوگ، کتنے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سب بڑے گھنے لوگ، دیکھو پیچھے بیٹھے ہیں لوگ، ابھی اٹھ کے آ جاؤ ان کے ساتھ، ایک دم کنارے پر بیٹھے ہیں وہ لوگ، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آ جاؤ مل کر بیٹھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ جوان آدمی ہے یار، پورے سابرکاٹا کو ہلا دے ایسے لوگ ہیں،
تو ہمیں دوسروں کو کہنا اسی لیے میرے بھائیوں کہ تاکہ ہم سب کرنے والے بن جائیں. ہم سب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. تو اس دعوت دینے کی سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عمل کی میں آپ دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ اس پر عمل کی مجھے آپ کو توفیق دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توفیق کے دروازے کھول دے گا. اس لیے جماعتوں میں نکل کر جیسے ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں, رشتوں میں نکل کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں, بھائی آدمی ہمیشہ جماعت میں تو نہیں رہ سکتا, 4 مہینے رہے گا, چلہ رہے گا, ہمارے مولوی صاحب ہوں گے تو سال رہیں گے, پھر اپنے گھر پر آ جائیں گے. پھر کیا ہے, اپنے گھر پر آدمی رہے گا. آدمی زندگی کا بہت بڑا وقت کیا ہوتا ہے اپنے گھر پر گزارتا ہے. تو گھر پر رہ کر کیا کریں گے کہ گھر پر رہ کر بھی اللہ کے دین پر چلیں گے, اعمال کی پابندی کریں گے, احکام کی سیوا کریں گے, سنتوں کی اطاعت کریں گے. اور یہ ساری چیزیں میرے گھر میں, میرے محلے میں, میری سوسائٹی میں, میرے گاؤں قصبے شہر کے اندر کیسے زندہ ہو جائے اس کی محنت کریں گے. یہ احکام اور سنتیں لوگوں میں کیسے زندہ ہو جائے, نماز کیسے زندہ ہو جائے, گھر گھر تلاوت کیسے زندہ ہو جائے, اس کی محنت کریں گے. کہ اللہ نے ہمیں اس کی محنت کا مکلف کیا ہے اور اس محنت کا اللہ نے اثر رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے دنیا میں گھٹا تو اندھیرا تھا, جہالت تھا, بے مثال جہالت ہے نا. احکام تو احکام عقائد کا بھی ستیہ ناش ہو چکا تھا, خانہ کعبہ کے اندر بھی شرک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت نے پورے کے پورے حجاز کا نقشہ بدل دیا, مکہ کا نقشہ بدل دیا, مدینہ کا نقشہ بدل دیا, طائف کا نقشہ بدل دیا, قبائل کا نقشہ بدل دیا, افراد کا نقشہ بدل دیا. جو مرد اور عورت جہالت سے بھرے ہوئے تھے, جن کے عقائد نہایت خراب تھے, جن کی زندگیاں اعمال و احکام سے کوسوں دور تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے ان کے عقائد کو صحیح کر دیا. صرف صحیح نہیں کر دیا بلکہ ان کے عقائد کو پکا مضبوط ایسا کر دیا کہ ان کو اس عقیدے کے بارے میں دور دراز تک کوئی شک ہوا نہیں. اعمال میں, احکام میں, سنتوں میں ایسے پکے ہو گئے, مرد اور عورت کے دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے. ان کی ایک ایک چیز نمونہ بن گئی. یہ حضور کی 23 سال کی محنت کا اثر. آپ نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا تھا, ارے بولو, اچھا کوئی پیسے تو نہیں بانٹے تھے کسی کو, لالچ تو نہیں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھاوٹ, وہ سمجھاوٹ کا کام آپ نے بھی کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا, مردوں نے بھی کیا, عورتوں نے بھی کیا. اس سمجھاوٹ کا کیا فائدہ ہوا کہ فرد میں 100% اللہ کا دین زندہ ہو گیا. تو کیا ہو گیا, مدینہ سے طیبہ رحمت کی جگہ بن گئی, برکتوں کی جگہ بن گئی, ہے نا. مدینے میں حضور کی آمد سے پہلے ایک وبا تھی, وبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس وبا کو دور کر دیا. وہ شہر فتنوں سے محفوظ ہو گیا, ہے نا. یہاں تک کہ آخر میں قیامت سے پہلے دجال آئے گا. دجال اتنا بڑا فتین کہ اس کے جیسا فتنہ کوئی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا. تو وہ دجال بھی اپنا قدم مدینے کی حدود میں داخل نہیں کر سکے گا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے اسے محفوظ کر دیا. مدینے کے آس پاس آپ نے کوئی دیواریں نہیں باندھی, قلعے کی دیواریں نہیں بنائی, اعمال کی دیواریں, احکام کی دیواریں, سنتوں کی دیواریں, جان مال صحیح لگانے کی دیواریں, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دیوار, انابت اللہ کی دیواریں اتنی مضبوط بن گئی, محنت سے ہوا. تو میرے بھائیوں, سلامتی, حفاظت, عافیت, برکت, یہ تو سب چیزیں محنت سے ہوتی ہیں. حکومت کو کسی زمین پر ہوائی جہاز اتارنا ہوتا ہے نا, تو وہ کھیتوں میں نہیں اتر جاتا ہے. تمہارے یہاں کھیت میں اترتا ہے, ارے بولو اترتا ہے, سابر کاٹا میں, بن بگڑے میں اترتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے, زمین کو کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا کر, ہموار کر کے, رنگے پٹی بنا کر, اس کا رڈار اور پوری سسٹم لگا کر حکومت زمین کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ یہاں ہوائی جہاز اترے. اوپر کا ہوائی جہاز نیچے اتارنے کے لیے ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں, ہے نا. 20-50 انجینئر کا دماغ کھپ جاتا ہے, پیسہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے. جب جا کر زمین اس قابل ہوتی ہے تو اوپر کا ہوائی جہاز نیچے اتر سکے. آسمان میں اللہ کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے.
اس کی مددیں ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں آ جائیں, اس کی فیملی میں آ جائیں, ہے نا, اس کے محلے اور سوسائٹی میں ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے. تو میرے بھائیو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے چاہنے سے, میرے چاہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیں تو اپنے مقام پر رہ کر محنت کرنی پڑے گی. اپنے مقام پر رہ کر کیا کرنی پڑے گی بولو؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کے 100% مسلمانوں کی ملاقات کروں, انہیں سمجھاؤں, وہاں کے مسلمانوں کو سمجھاؤں. میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی کے گھر گھر میں جا کر مسلمانوں کو سمجھاؤں. میرا کام یہ ہے سمجھانا, ہاں, کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین لاؤ, لوگوں کی زندگیوں میں محنت کے نتیجے میں اعمال زندہ ہو, احکام زندہ ہو, نیکی بڑھائی والی زندگیاں بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بولو؟ اپنی رحمتوں کو آسمان سے اتارے گا. بستیوں پر اللہ تعالیٰ کیا اتارے گا؟ اپنا فضل اتارے گا, اپنا کرم اتارے گا. آفتوں سے اللہ محفوظ کر دے گا, اللہ فتنوں سے محفوظ کر دے گا, ہے نا. ہاں, آپ نے دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھی ہوگی. بات چیزیں ہوتی واٹر پروف, پانی نہیں داخل ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا فائر پروف, ہے نا, فائر پروف, آگ نہیں چھو سکتا. ایسی ہی ایک چیز ہوتی ہے فتنہ پروف, مصیبت پروف, بلا پروف. ارے سمجھتے ہو میری بات؟ کہ بلائیں گھروں میں نہ آوے, مصیبتیں نہ آوے, آفتیں نہ آوے, لڑائیاں جھگڑے نہ ہو, ٹنٹے فتنے فساد گاؤں میں گھر میں نہ ہو. ارے تم سب ایسا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ بولو کون کون چاہتا ہے؟ تو تمہارے میرے چاہنے سے وہ ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بولو؟ اپنے گاؤں میں, اپنی سوسائٹی محلے میں ہم کو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہم کو آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کریں گے. جب محنت کریں گے, نیکی کا ماحول بنائیں گے, تو مردوں کی زندگیاں بھی بنے گی, عورتوں کی زندگیاں بھی نیک بنے گی. اور محنت نہیں کریں گے اور ماحول بنانے کی فکر نہیں کریں گے تو مشہور ہے کہ جس زمین کو کاشتکار کھیڑوت جوتتا نہیں ہے وہاں جنگلی جھاڑی بوٹیاں خود بخود اگ جاتی ہے. جنگلی جھاڑی بوٹیوں کا کوئی بیارن نہیں ہوتا ہے. کوئی بیارن ہوتا ہے؟ ارے وہ اس کی کوئی کھیتی ہوتی ہے؟ میں آپ محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گاؤں کے اندر بے برکتی ہوگی, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم نہیں ہوگا. گھروں کے اندر خیر اور برکتیں نہیں ہوگی, بد عملی ہوگی, نماز چھوڑنے کا عمومی ماحول بن جائے گا. گھروں میں تلاوت, اللہ کا ذکر کا ماحول نہیں ہوگا. زندگیوں میں دعائیں نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, سنتوں کا اہتمام نہیں ہوگا. جب یہ خیر اور بھلائی نہیں ہوگی تو اس کے اپوزٹ دوسری چیزیں کیا ہوگی بولو؟ غفلت, معصیت, نافرمانی, پریشانیاں لے کر آئے گی. یہ سب چیز, یہ سب زندگی میں آئے گی. تو اس سے کیا محلوں میں, گھروں کے اندر لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فساد. ہاں دیکھو, کوئی آدمی اپنے پڑوس میں کوئی شرابی رہتا ہو پسند کرتا ہے. میرے پڑوس میں کوئی داروڑیے کا مکان ہو میں پسند کروں گا. میرا پڑوسی داروڑیا ہو میں کبھی پسند نہیں کروں گا. میرے پڑوس میں کوئی جواری ہو, بدماش ہو, 420 آدمی ہو میں پسند کروں گا؟ کبھی پسند نہیں کروں گا. کوئی آدمی ایسا ہو جس کی نظر گندی رہتی ہو, میرے گھر میں جوان بچیاں ہو, میں اپنے کاروبار پر رہوں گا تو بھی میرا دل دکان پر نہیں لگے گا, ہے نا. میری جوان بیٹیاں گھر میں ہیں, اڑوس پڑوس میں گندی نظر والے لوگ ہیں, آدمی کو ہر وقت بے چینی رہے گی اندر سے. کیا رہے گی بولو؟ کہ میری جوان بہن گھر پر ہے, میری جوان بیٹی گھر پر ہے, اڑوس پڑوس اچھے نہیں ہیں. یار کیا ہوگا؟ آدمی کا جینا میرے بھائیوں دنیا میں جہنم بن جاتا ہے. ہاں خوب کماتا ہو لیکن کمانے کے بعد بھی زندگی میں خوشگوار ہونے والے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتے. یہ نحوست ہے بے دینی کی. بھائی یہ بے دینی کہاں سے آئی؟ باہر سے کوئی لا کر دے گیا؟ بولو, پڑوسی گاؤں والے لا کر ڈال دیں یہاں پر؟ نہیں, یہ بے دینی اس لیے آئی کہ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے اپنے گاؤں کو دیندار بنانے کی محنت چھوڑ دی. اس سوسائٹی محلے میں رہنے والوں نے اپنے گھروں کے اندر, گھر گھر میں اللہ کا دین, اللہ کے احکام, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو, اس لائن کی فکر اور محنت کرنا چھوڑ دیا. اس لیے چاروں طرف یہ گندگی آ گئی. چاروں طرف کیا آ گئی بولو؟ یہ گندگی اس لیے آ گئی ہے
اگر یہ محنت کرتے تو یہ بات نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ سمجھائیے، سمجھانا ایمان والے کو نفع دیتا ہے. سمجھانا کیا دیتا ہے بولو؟ ایمان والے کو نفع دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کیا ہے؟ مسجد اور جماعت کا مشورہ. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں فجر آپ پڑھتے ہیں وہاں فجر کی نماز کے بعد آج ہی کے محلے کے چند لوگ مسجد میں ممبر کے پاس بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. وہ کس بات کا مشورہ کرتے ہیں بولو؟ پیسہ جمع کرنے کا، چندہ جمع کرنے کا نہیں. وہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم فجر میں 35-40 آدمی تھے، یہاں 150 مکان ہے، ایک گھر میں 2 بالغ مرد مان لیں تو 300 آدمی ہوئے. یہ 30-35 فجر میں آئے ہیں، 10% آئے ہیں، 90% فجر کی نماز میں نہیں آئے ہیں. بھائی یہ 90% مسجد کے اندر کیسے آنے والے بن جائیں؟ اس کے لیے ہم کو اپنی مسجد سے نکل کر ان کے گھروں میں جا کر ان کو سمجھاوٹ سے ان کے ساتھ کام لینا پڑے گا. یہ مشورے میں بیٹھنا، اللہ کے دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنا، یہ بہت پسند ہے. آدمی کی وہ صبح بہت بابرکت ہے کہ جس صبح میں آدمی اللہ کے دین کی فکروں کو لے کر مسجد سے نکلے. دنیا کی فکر سے کتے کو بھی ہوتی ہے، گائے کو بھی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ ہاں آپ دیکھو گائے صبح اٹھتی کہاں جاتی ہے؟ جہاں اس کو چارہ دکھتا ہے. کتا اٹھ کر کہاں جاتا ہے؟ ایبور کی طرف جاتا ہے. جہاں اس کو بھوک لگتی ہے وہ ادھر ہی جائے گا. یہ تو جانوروں کو بھی اللہ نے جو رکھا ہے سوچ سمجھ اتنی فہم تو اللہ تعالیٰ نے. ہم تو مسلمان ہیں. ہماری صبح ایسی بابرکت ہو کہ صبح اٹھتے میری فکر میری دکان نہیں، میری نوکری نہیں، میرا ٹیمپا نہیں، میری رکشا نہیں، میری لاری نہیں، میری فیری نہیں، میری جاب نہیں. میری فکر یہ ہو بھائی یہاں 10% نماز مسجد میں آئے ہیں، یہ 90% کو لانے کی میری ذمہ داری ہے. مجھے اس کے لیے ابھی وقت دینا پڑے گا. میں عشاء کی نماز پڑھ کے 8 گھنٹے سے ذرا گھر سے پروار کر آ جاؤں اور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ 3-4 جوڑیاں بنا کر ایک آدمی کی گھر میں کنڈی کھٹکھٹائیں گے، ایک آدمی، اور اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کر اس کو کیا کریں گے بولو؟ اس کو سمجھائیں گے. اس کو کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے. کہ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارے بس کی بات ہے سمجھانا. صحیح سمجھانے سے کیا ہوگا کہ آج آپ نے صبح میں ماشاءاللہ اشراق کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے میں اپنی سوسائٹی میں، محلے میں، بستی میں، گھروں کے اندر گئے، مسجد کے اطراف کے اندر ایک گھر میں بیٹھے. جان پہچان تو سب سے ہے، گاؤں ہم کو جانتا ہے، سوسائٹی ہم کو جانتے ہیں، ہم سوسائٹی والوں کو جانتے ہیں. ایک دوسرے سے اجنبی تو ہے نہیں، ہے نا. اب اس ملاقات کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے سمجھائیں گے بھائی دین کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، نماز کی بات کریں گے، تعلیم کی بات کریں گے، اور اس کو ترغیب دیں گے 5 وقت کی نماز کے. اس کو کیا دیں گے بولو؟ ترغیب دیں گے کہ بھائی 5 وقت کی فجر کی نماز کی فضیلت کہ جو آدمی فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. جو آدمی فجر پڑھ لیتا ہے اس کا پورا دن خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. فجر کی نماز تھوڑی ادھری نماز. کیوں ادھری ہے؟ کہ سردیوں میں دیہات چھوڑنے کا، رضائی چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اور گرمیوں میں چھوٹی رات ہوتی ہے تو 4-5 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے. جو آدمی فجر کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ باقی کی 4 نمازوں کا ضرور اہتمام کرے گا. جو آدمی فجر کا اہتمام کرے گا باقی کی 4 نمازیں فجر کے مقابلے میں کیسی بولو؟ آسان. ارے بھائی بولو کیسی ہے؟ آسان. فجر تھوڑی مشکل لگتی ہیں، ٹف لگتی ہیں، لیکن آدمی ایک بار ہمت کر لے فجر کی تو 4 نمازیں آسان ہو جائیں. ہم نے اپنے گھر میں، میرے بھائی، اپنے محلے میں، اپنے محلے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، جس گھر میں بیٹھ کر بھائی کو ترغیب دی، ساری باتیں سمجھائی، دین کی پوری باتیں ہے نا. حتیٰ کہ ہماری مسجد سے چلے 4 مہینے کی 3 دن کی جماعت بننے والی ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں. اور اس کی نیت کرواؤ. دیکھو آپ کو نیت کر لو فجر کا دانی کرے ہے نا. تم کو کہاں کہ میں ایسا کہنے کرنے لگا، تم کو تو فجر پڑھتے ہو یار. آپ نیت ارادہ کروا. 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 1 آدمی، 2 آدمی، اس گھر میں 2 آدمی 2 سے ملے، 3 ملے، 4 ملے. ہم نے سمجھاوٹ سے کام کیا. آپ نے 10 باتیں کی،
کتنی باتیں کہیں بولو؟ 10 باتیں. 10 میں سے آج اس نے ایک بات قبول کر لی. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ پہلی بیٹھک میں ایک آدمی آپ کی 10 باتیں ایکسپٹ کر لے. یہ کوئی ضروری نہیں. اس نے 10 میں سے ایک کو ایکسپٹ کیا, ایک ہے نا. پھر 15 دن کے بعد دوسری ملاقات میں کیا کرے گا؟ پھر وہی باتیں ریپیٹ کرو اس کے سامنے. تو ہوتے 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 کیا ہوگا؟ دھیمے دھیمے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور جتنے نمازی بڑھیں گے اتنی ان کی نجی زندگیوں میں سے نماز کی برکت سے اللہ فحشہ اور منکر کو دور کر دے گا. کیونکہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز بھی حیائی برائی کی باتوں سے آدمی کو روک دیتے ہیں. اتنا میرے بھائیوں, پہلے 35 سے ایک مہینے کی محنت کے بعد اب پتا چلا دوسرے 35 بڑھ گئے, 70 ہو گئے. بھائی کتنے باقی رہے؟ 150 مکان تھے, ابھی بھی باقی ہیں, ابھی کافی کور کرنا باقی ہے. سال بھر ہم ملتے رہے, سمجھاتے رہے, گرما گرمی ہمارا کام سمجھا. اچھا ہمارا جو یہ وقت لگے گا ان کے سمجھانے میں, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, شروعات آدھے گھنٹے سے کریں. بڑھتے 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 کہاں تک آ جائے بولو؟ کہاں تک؟ 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, اللہ کرے 8 گھنٹے تک ہو جاؤں گا. جو جہاں ملے اس کو وہاں سمجھاؤں گا, جو جہاں ملے اس کو سمجھا. محلے کا آدمی سمجھاتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ محلوں میں 100% لوگ کیا بن جائے بولو؟ نیک نمازی بن جائے. اس کے لیے روزانہ کی ملاقاتیں, کوئی اس میں گیپ نہیں کرنا, چھوڑنا نہیں. روزانہ کی میرے دوستوں بھائیوں ملاقاتیں, اور روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر لوگوں کے پاس جا کر سمجھاوٹ سے کام لینا, ان کو تیار کرنا, ذہن سازی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کا اتنا بڑا اجر دے گا جس کی میں آپ میرے بھائیوں تصور نہیں کر سکتا. ایک آدمی نمازی بن گیا, دیکھو سمجھو, ایک آدمی نمازی بن گیا. نماز کی برکت سے اس کی پرسنل لائف میں بہت سے ایسے گناہ تھے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تو وہ کر رہا تھا, لیکن نماز نے اپنا رنگ دکھایا, اپنی تاثیر دکھائی. ایک 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 گناہ سے اس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی. نیک بن گیا وہ نوجوان, اچھا بن گیا, بھلا بن گیا. اب وہ نیک بنا, اس نے اپنے سرکل کے اندر اس نیکی کو پھیلایا, اپنے یار دوستوں کے اندر اس نیکی کو پھیلایا. آپ نے تو سمجھایا ایک کو, اس نے سمجھایا 20 کو. بولو یہ سب کا سب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ آپ کے کھاتے. الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے کے لیے بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. اس کو اس کی نماز, حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی محنت سے جو نمازی بنے ہیں, آپ کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے میں آپ اس کو یقین نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہماری محنت سے جتنے لوگ نمازی بنے ہیں ان کی مقبول نمازوں کا اجر و ثواب اللہ ہمارے کھاتے میں لکھ دے گا. بولا آج ہم نے غور پڑھی, لیکن قبول ہے یا قبول ہم کوئی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. جیسی پڑھی ہے اللہ عالم, لیکن ہماری محنت سے کوئی فجر پڑھنے والا بن گیا, ظہر پڑھنے والا بن گیا, عصر پڑھنے والا بن گیا. ہماری محنت سے گھر میں تلاوت زندہ ہو گئی, ہماری محنت سے گھر کے اندر اللہ کا ذکر زندہ ہو گیا, ہماری محنت سے گھر کے اندر فضائل کی کتاب کی تعلیم کا عمل زندہ ہو گیا, ہماری محنت سے میرے بھائیوں گھروں کے اندر سنتوں کا ماحول زندہ ہو گیا. تو یہ اس گھرانے میں مردوں میں, عورتوں میں, بچے بوڑھے جوانوں میں اللہ کا دین, اس کے احکام, اس کے حبیب کی سنتیں جتنی آئی ان کے اس مقبول عمل کا اللہ ثواب میرے آپ کے کھاتے میں پورا کا پورا لکھ دے. بولو اس کو آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ بولو کون کون چاہتا ہے اس کو؟ سب چاہتے ہیں. تو کیا کریں گے بھائی؟ ہم چاہتے ہیں مقبول نیکیاں, مقبول اجر, مقبول ثواب. تو اس کے لیے اپنے گھروں پر جا کر ہمیں مشورے بیٹھنا ہے, اور صبح کے وقت میں یا ہمارے محلے کے لوگ جس وقت میں ہمیں آپ کو ملتے ہیں ان وقتوں کو فارغ کر کے ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے دکانوں پر, آفسوں پر اور ان کے گھروں میں فردن فردن ان کے ساتھ بیٹھکیں کرنی ہے. کم سے کم 2.5 گھنٹہ تو ہم ضرور اس کے لیے فارغ کریں. کتنا کریں بولو؟ اچھا 2.5 گھنٹہ دینا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا جتنا التو فالتو وقت ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتا ہے, میں آپ کبھی حساب نہیں کرتے. اگر میں آپ اس کا حساب کریں تو پتہ چل جائے بہت سا میرا آپ کا وقت نایانی میں چلا جاتا ہے, ایران قرآن میں چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. ہم یہ کہتے ہیں وقت اللہ کی دی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا قیمتی سرمایہ موری اور پونجی ہے. اس وقت کو اپنے محلوں کی محنت میں لگا دیں گے, ایک ایک گھر میں اللہ کا دین زندہ ہوگا.
اور ایک ایک گھر میں لوگ نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے. جب نیک دیندار بنیں گے محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ امان ہوگا. امان، عزت محفوظ، آبرو محفوظ، جانیں محفوظ، مال محفوظ، ہر چیز اللہ محفوظ کر دے گا. اور آخرت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ الگ تھلگ اتنا دے گا جس کی کوئی حد نہیں. زندگی میں اللہ تعالیٰ امان دے دے گا سوسائٹیوں کے اندر. ہاں اللہ جہاں اس قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ رہتے ہیں، اگر آدمی اس محلے کا مکان بیچنا بھی چاہے گا تو خریدار بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ دوسرا کوئی آدمی گندے ماحول میں آ کر بسنا پسند نہیں کرے گا. یہ گندگی، یہ گندے ماحول میں کوئی آ کر بسنا پسند نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے محنت سے ماحول اچھا بنا دیا ہے اور آدمی کسی مجبوری سے اپنا گھر اس سوسائٹی میں، اس محلے سے بیچ رہا ہے نا، تو منہ مانگے دام ملے گا. کیوں بھائی؟ یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اچھے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اچھے پڑوسی ہیں، مل جل کر شانتی سے رہنے والے لوگ ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا اس محلے میں نہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنے والے، ہمدردی کرنے والے لوگ یہاں بستے ہیں. بھائی پورے گاؤں میں، پورے شہر میں اس سوسائٹی محلے کی یہ چھاپ بنی ہوئی ہے. یہ کیسی بنی؟ محنت کرنے والوں نے محنت کر کے اس چھاپ کو بنایا. ہاں، محنت کرنے والوں نے محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مولانا صاحب رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور مدینے کی بستی 10,000 کی ہے تو 9,999 اس کے تیماردار ہوتے ہیں، اس کی خیر خبر رکھنے والے. ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھ رہا ہے. کتنا اچھا معاشرہ ہے، بولو کتنا اچھا مسلمانوں کا یہ سماج ہے. اسلام نے تو ہم کو یہ سماج دیا تھا، ان خوبیوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ان خوبیوں کے ساتھ. آپ تاریخ میں پڑھیں، مسلمانوں کی ایثار کے قصے پڑھیں، احسان کے قصے پڑھیں، ہمدردیوں کے قصے پڑھیں. یہ تو تبلیغ کی محنت کی وجہ سے یہ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کی یہ قصے اب سچے نظر آتے ہیں. اگر یہ تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی نا تو آج کی دنیا کے خود گردی کے ماحول میں میرے بھائیوں یہ کسی کو پڑھ، کسی کو یہ صحابہ کے ایثار اور احسان کے قصے پڑھ کر سنائے جاتے تو لوگ اس کا انکار کر دیتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خود پیاسا جان دے دے اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کرے. یہ تبلیغ نے سمجھایا ہے. 70 سال کی محنت کی جاتی ہے. میرے بھائیوں کے دل و دماغ میں یہ بات اب اتر کہ نہیں، اس دھرتی پر اللہ کے نبی کی محنت کی وجہ سے ایک ایسی جماعت تیار ہوئی تھی کہ جس کے اندر کا جذبات یہ تھے، اندر کا احسان یہ تھا، اندر کا ایثار یہ تھا. ہاں، یہ اب سچا نظر آتا ہے، ورنہ تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی تو لوگ گھڑے سے ان قصوں کا انکار کر دیتے. میرے بھائیوں، اللہ نے آج بھی اس محنت میں وہ اثر رکھا ہے، بشرطے کہ میں آپ اس کو کریں. یہ برسوں سے ہم سنتے ہیں، ہے نا، ہمیں ترغیب دی جاتی ہے جوڑ میں، اجتماعات میں، اپنی مسجد کی ہفتاری اجتماع میں، اپنے جمعرات کی ہفتاری اجتماع میں، شب گزاریوں میں بھی 2.5 گھنٹے دو اپنی مسجد کو. کیوں دو بھائی؟ کیوں دو؟ اپنے یہاں محلے میں ماحول بنانے کے لیے. ماحول بنے. محنت کریں گے تو اللہ ہم کو جمائے گا، محنت کریں گے اللہ ہمارا ایمان بنائے گا، ہم میں پختگی پیدا کرے گا، اور محنت کریں گے تو اللہ ہماری محنت سے ماحول بنائے گا. مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کرو گے اللہ 2 چیزیں دے گا. ایک یہ اندر کا ایمان دے گا، اندر کا یقین دے گا. محنت کرو گے اللہ آس پاس میں تمہاری محنت سے کیا بنائے گا؟ ماحول بنائے گا. کیا بنائے گا؟ ماحول بنائے گا. ماحول بہت محنت سے بنتا ہے میرے بھائیوں. ہاں، اور ماحول جب اچھائی کا ہوتا ہے تو برا کرنے والا بھی اس ماحول میں برا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے. اور ماحول اگر برائی کا ہوتا ہے نا تو اچھے کرنے والے آدمی کے لیے بھی اس ماحول کے اندر اچھا کام کرنا ایسا ہے جیسے ہاتھوں پر انگارے لے کر چلنا. اس لیے حدیثوں میں زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی دین پر چلنا کیسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں آگ کے انگارے لے کر چلنا. حدیثوں میں زمانہ ایسا آئے گا. ایسا کیوں ہوگا کہ ماحول سے دین نکل جائے گا. کیوں نکل جائے گا بھائی؟ اس لیے کہ محنت کرنے والوں نے محنت چھوڑ دی. محنت کرنے والوں نے کیا کر دی؟ محنت چھوڑ دی. محنت چھوٹ گئی، گھر گھر کی ملاقات چھوٹ گئی، گھروں کے اندر بیٹھک کر کے سمجھاوٹ چھوٹ گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہو گئی؟ بے دینی آ گئی. اب مشکل ہو، اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. ہاں، بھلا کام کرنا بھی مشکل ہے کہ چاروں طرف برائی کا دور دورہ ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ مشورے میں بیٹھیں گے اور روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے روزانہ اپنی مسجد میں محنت کے لیے ضرور دیں گے. بھائی دوں گے انشاءاللہ؟ ارے دوں گے؟ تمہاری انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. ارے دوں گے؟ کون کون دے گا؟ ایسے میرے دوستوں بھائیوں محلوں کے اندر گشت کرنا یہ نبیوں سے حضرات انبیاء کرام اسلام کی محنت سے بہت بھائی ہو پائے. پھنس گئے پانی پینا دھوپ یار تھوڑا تم کہاں جاؤں گے بار بار تمہارے ساتھی کہہ رہے چائے بھی بند ہے سب بند ہے دھوپ میں گھلنے کہاں جانا ہے. ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے گشت 2 گشت ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں میرے بھائیوں تاکہ ہمارے محلوں کے اندر میرے دوست بھائیوں ایک عمومی ماحول بن جائے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے ملتا جلتا عمل ہے. سارے نبیوں نے دنیا میں چرس فرس کر کے اپنی قوم کو سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت کو اللہ نے سورہ نوح کے اندر سے تذکرہ کیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. میں نے دین میں سمجھایا رات میں سمجھایا چپکے چپکے سمجھایا علن اعلان سمجھایا خانگی میں سمجھایا مجمع میں سمجھایا. بھئی یہ پیغمبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں آپ کو یہ کام دے رکھا ہے تو ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے میرے دوستوں بھائیوں ان گشتوں کی محنت کے ذریعے اپنے محلوں میں اور ان گشتوں کی محنت کے ذریعے سے دوسروں محلوں میں ہے نا ماحول بنانے کی محنت کرنی چاہیے. دنیا میں جتنی آپ کو دینداری ہماری بستیوں میں ہمارے علاقوں میں آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ سب یہ گشتوں کی محنت ہے. یہ کس کی محنت ہے؟ بزرگوں نے بتایا 1926 میں فیروز پور جھڑکا میں سب سے پہلا گشت ہوا تھا. 57 سال ہو گئے اور اسلامی حساب سے 100 سال ہو گئے. اسلامی کیلنڈر حساب سے 100 سال. ان گشتوں کی وجہ سے کیا ہوا بولو؟ یہ پورا انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں. نمازی ورنہ پوچھو آپ یہ 70-80 سال کے بوڑھے ہیں ان کو پوچھو. پہلے مسجدوں کے اندر ایسے بوڑھے لوگ نماز پڑھتے تھے جو کسی کام کے لیے وہ مسجد میں جاتے تھے. جوان آدمی مسجد میں جانا عیب سمجھتا تھا. جوان آدمی مسجد میں جانا عیب سمجھتا تھا. چہروں پر یہ سنتیں نہیں ہوتی تھی. عورتوں میں یہ برقعے نہیں تھے. یہ ہماری یہ حفاظ علماء اور ماشاءاللہ یہ جتنی دین کے اعتبار سے جتنی ہم کو چمک دمک دکھتی ہے نا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں جانتے ہیں کس کی برکت سے ہے؟ یہ گشت کی برکت سے. بیان کی وجہ سے نہیں بیان کی وجہ سے یہ گشتوں کی وجہ سے کہ لوگ گشت کی جماعت بنا کر عظمت کے ساتھ گھر گھر جاتے لوگوں کی منت و سماجت کرتے اور لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر بھائی باپا کر کے لوگوں کو مسجد میں لاتے. بھائی صاحب کرنے والے کر کے چلے گئے اپنی خبروں میں. 40-50 سال پہلے یہ کر کے چلے گئے. ایسے لوگ تھے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے تو اپنی ٹوپی اپنی پگڑی ان کے پیر کے نیچے رکھ دیتے. اللہ کا واسطہ پگڑی کا واسطہ دیتا ہوں تم مسجد میں چلو ہماری بات مانو. وہ تو سب قبروں میں چلے گئے لیکن اپنے پیچھے بولو ہرا بھرا باغ چھوڑ کر چلے گئے. ساری کمائیاں آخرت کی ان کے قبروں میں پہنچتی ہوگی. اس وقت ساری کمائیاں ان کے قبروں میں ہم تصور نہیں کر سکتے میرے دوستوں بھائیوں یہ گشتوں کی محنت کے اندر کتنا بڑا اثر ہے. ہمارے بزرگ سے میاں جی فل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے دن پہلے انتقال ہو گیا. کہنے لگے ایک مرتبہ ہم گشت کے اندر چل رہے تھے تو ایک جوان ایک گھر کے پہنچے. رہبر نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کا کھٹکھٹانا اور ایک جوان ایک قدم ایٹی پیٹی کے ساتھ تیار ہو کر باہر نکل رہا اور پیچھے اس کی بیوی تھی. تو اس نے بیوی سے اشارے سے کیا کہ تو پیچھے چل جائے. ہم جماعت گشت کی جماعت تھی ہم اس سے مخاطب ہوئے بات چیز سے اور اس کو تھوڑی ترغیب دی کہ تم ہمارے ساتھ تھوڑے قدم گشت میں چلو ہمارے ساتھ محلے میں گشت میں چلو. چلو ٹھیک ہے چلاؤ گشت کے اندر چلا 8 گھنٹہ پونا گھنٹہ چلا. اس کی بیوی گھر میں بیٹھی رہی اور جماعت کو گشت کر کے مسجد میں آ گئی. اس نے کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا. پھر اس نے کہا سچ کہہ دوں کہاں جا رہا؟ بولے میں یہ 6 سے 9 کے شو میں جا رہا تھا. 6 سے 9 کے شو میں جا لیکن آپ کی بات سنی اندر سے گناہ کا دل پلٹ گیا. اندر سے
گناہ کرنے کا دل پلٹ گیا. اب مجھے مسجد میں میری بیوی کے ساتھ جا رہا تھا تو میری وائف میرا انتظار میں بیٹھی. میں اس کو کہہ دوں کہ اپنے کو شو میں نہیں جانا ہے, اب کہاں جانا ہے, میں مسجد جاؤں گا تو بھی گھر میں. وہ جوان پھر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلا, ہم نے تشکیل کی 3 دن, اس کو تبلیغ سمجھ میں آ گیا. وہ 3 دن سے اس کے 3 چلے لگ گئے. 3 چلے لگنے کے بعد وہ علاقے کا ذمہ دار بن گئے. کئی مرتبہ اس کے 4 مہینے لگے. اللہ نے اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ہزاروں جوانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دی. یہ کس کی برکت سے ہوا بولو؟ گش کی برکت سے. جا رہا تھا 6 سے 9 کے شو میں اپنی فیملی کے ساتھ, ہے نا, 10 والوں کے ہتھے آ گئے. مقدر کی ہدایت کی گھڑی تھی, بات دل پر اثر کر گئی, تیر نشانے پر لگ گیا. کمائی بن گئی کس کی؟ گشت کرنے والوں کی. کمائی کس کی بن گئی؟ گشت کرنے والوں کی. وہ گشت کرنے والے تو بستی چھوڑ کر چلے گئے, ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جس جوان نے ہمارے کہنے کی وجہ سے 6 سے 9 کا شو چھوڑا, اس جوان کی آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اس سے ہدایت کا کام لیا. وہ تو سب قبروں میں آج ان کو پتا چلتا ہوگا کہ کہاں سے نیکیاں اڑ کر آ رہی ہے, امڑ کر آئی ہے, امڑ کر آ رہی ہے. ارے خوشی ہوتی ہے, ایک باپ کے 10-12 بیٹے ہو, 5-6 بیٹے ہو, ایک آسٹریلیا میں ہو, کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, افریقہ میں ہو, اور ہر مہینے سب جگہ سے کیا آ رہے بولے آن لائن پیسے آتے ہو, تو باپ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے $500 بھیجے, اس نے 400 پاؤنڈ بھیجے, اس نے آسٹریلیا سے ڈالر بھیجے, اس نے یہاں سے ریال بھیجے, وہ کویت میں 100 سے دینار بھیجے. تو باپ کے تو مزے ہی مزے ہیں. اور مزے ہی مزے ہے کہ نہیں؟ مزے ہی مزے ہیں. تو آپ میں قبر میں لیٹ جاویں اور کہیں جھارکھنڈ سے نیکیاں آ جاویں, بہار سے نیکیاں آ جاویں, بنگال سے آ جاویں, افریقہ سے آ جاویں, آسٹریلیا یورپ سے امڑ کر ہماری قبر کے اندر نیکیاں خرید جا کر ہمیں خوشخبریاں دے, لو یہ ادھر سے آیا, لو یہ ادھر سے آیا, لے ادھر سے آیا. بولو مزے ہی مزے ہے کہ نہیں؟ اور ہمیشہ کے مزے. دنیا میں ادھر ادھر سے پیسے آ گئے, موت پر ختم ہو جائیں گے, لیکن موت کے بعد ادھر ادھر سے نیکیاں آ گئی تو بولو مزے ہی مزے ہو جائیں گے. بولو چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ارے چاہتے ہو کہ نہیں؟ ارے ایسے مزے لٹنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جب ایسے مزہ دینے کا کسی کو ارادہ کر لیتا ہے نا, تو اس کی محنت سے اس کی دنیا کو اللہ خلوتوں میں بنا دیتا ہے. اس کی محنت کو کیا کرتا بولو؟ اللہ اس کی دنیا کو سلوٹوں میں بنا دیتا ہے. لوگ 8 گھنٹے تھکتے ہیں, 10 گھنٹے تھکتے ہیں, یہ بندہ 6 گھنٹے تھکتا ہے. یہ کتنے گھنٹے بولو؟ 6 گھنٹے کام کرتا ہے. اور ماشاءاللہ کیا ہے, اللہ اس کی 6 گھنٹے کے اندر پوری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے, عزت کے ساتھ, برکت کے ساتھ, خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. تم سب چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو ایسا تمہارے ساتھ ہو بھائی؟ کون کون چاہتا ہے ایسا؟ تو آپ سے نیت کر لو, اپنے گاؤں جانے کے بعد انشاءاللہ ہر ہفتے 2 گز کی پابندی کریں گے, کرو گے انشاءاللہ. ہاں, اور یہ ساری باتیں بھائی اپنے گھروں میں زندہ ہو, اس کے لیے گھروں میں تعلیم کریں گے, مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ سارے اعمال ہمارے اثرات کی بستیوں میں زندہ ہو, اس کے لیے ہم آپ 3 دن لگائیں گے. 3 دن ثواب ملے گا 30 دن کا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, 1 کا 10. اللہ میاں کی مارکیٹ کا کم سے کم ریٹ ہے. اللہ میاں کی مارکیٹ کا کم سے کم ریٹ کتنا ہے بولو؟ یہاں کوئی دیتا ہے؟ ارے کوئی دیتا ہے؟ پانپور میں دیتا ہے, ہمت نگر میں دیتا ہے, بڈالی ایلول میں دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے, اللہ میاں دیتا ہے. 1 کا 10, 1 کا 10, 1 کا 10, یہ کم سے کم. واللہ یضاعف لمن یشاء. آدمی کے اندر کی قربانی اور اخلاص بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا. میرے بھائیو, اس کا کوئی حساب نہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جمنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے گا. جمے آدمی مشورے پر جمے, 2.5 گھنٹے پر جمے, 3 دن پر جمے, 2 گشتوں پر جمے, گھر مسجد کی تعلیم پر جمے. اپنے گھروں میں ہم خود تعلیم کریں بھائی. پوری دنیا میں تبلیغ کروں, میں اپنے گھر سے کیسے غافل نہ ہوں؟ میری بچی دیندار بنے, ہے نا, اس کی ماں دیندار بنے, میرے بیٹے دیندار بنے, میرے گھر میں بچے نیک نمازی ہو, گھر کی 4 دیواری میں سنتوں کا ماحول ہو. بھائی اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر ترغیب سے کام لو, گرما گرمی نہ کرو. گھر کے باپ ہو سپری لینڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات میں ہستی میں چڑھا کیملا یہ ایسا کرو گے نہیں چلے. ایسا کرنے گرما گرمی سے کام نہیں چلے. گھر میں شیر بن کر نہ رہو,
ہاں گھر میں اپنے بچوں کے مشفق مہربان باپ بن کر رہو اور گھروں میں ترغیب کے راستے سے کام لو. جب ترغیب کے راستے سے کام لوں گے نا تو گھر والوں کے ذہن کے اندر بات حلوے کی طرح اتر جائے گی اور گرما گرمی سے کام لوں گے تو کبھی نہیں اترے گی. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں تعلیم کرو گھروں کے اندر. حضرت مولانا محمد مور صاحب رسول اللہ علیہ فرماتے تھے جب آدمی اپنے گھر میں تعلیم نہیں کرے گا اور بیوی بچوں کو دیندار نہیں بنے گا اپنا گھر ہوتے ہوئے آدمی بے گھر ہو جائے گا. اس کی نہیں چلے. مسجد میں ہزاروں روپے چندہ دیتا ہے, مدرسے والوں کو ہزاروں روپے چندہ دیتا ہے, پہلی سب کا نمازی ہے, لوگوں میں کہلایا جاتا ہے حاجی صاحب. حاجی صاحب پہلے سب کے نمازی ہیں, مسجد مدرسے میں ہزاروں روپے کا چندہ دیتے ہیں, لیکن حاجی صاحب کے گھر میں شادی آ گئی تو اب حاجی صاحب کی نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ حاجی صاحب نے اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا گھر میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ اٹھا کر ان کا دینی ایمانی ذہن نہیں بنایا. اس لیے چلتی ہے ان کی. گھر میں شادی آئے گی نہیں تو گھر میں کھلے دو پکش بن جائیں گے. ایک پکش میں باپ ہوتا ہے اور ایک پکش میں ماں ہوتی ہے اور اولاد ساری کس کی طرف چلی جاتی بولو؟ اولاد کے سارے ووٹ ماں کو پڑتے ہیں. ہاں یہ ہو جاتی ماں کے اب وہ کھلے دو باپ نہیں چلے گی. آپ کی نہیں چل پائے گا. آپ سے کوئی کہ مولانا بھائی صاحب ہمیں اکبلا نیک مانس نہ تمہارا گھر میں لگنا شادی وقت اب بڑا دھندا, ارے تو کریے ہے صاحب کہ ہمارا گھر میں عورتوں نہیں مانتی کیا بہرا نہیں مانتا. ارے بھائی کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے وہ مانے اس کا کوئی ذہن ہی نہیں بنایا. تعلیم ہے اس طرح. ہاں حدیث میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من جہل اہلہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ آدمی ہوگا جو اپنے گھر والوں کی دینداری سے غافل رہ گیا. جو اپنے گھر والوں کی دینداری سے کیا رہے گا بولو؟ غافل. وہ سخت عذاب. اور آدمی میرے بھائیوں اپنی بیوی کو تعلیم کے حلقے کے راستے سے, بچوں کو تعلیم کے حلقے کے راستے سے اگر دیندار بنائے گا تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا, ہے نا. آپ کی کمائی ہلکی پھلکی ہے نا, گھر میں ہلکا پھلکا کھانا بنتا ہے. خدا کی قسم آپ کا گھر کچی مٹی کا ہے, ہلکا پھلکا آپ کا کھانا ہے, لیکن گھر کے رہنے والے سارے فیملی ممبر آپ کی محنت کی برکت سے نیک نمازی ہیں. یقین کیجیے آپ کا گھر دنیا میں جنت ہے. آپ دنیا بھر کی الجھنوں سے تھک کر گھر پر لوٹیں گے تو آپ کو اپنے گھر میں واقعات گھر میں سکون چاہیے نا, وہ سکون آپ کو بیوی بچوں سے ملے گا, اپنی بچوں سے, اپنے بیٹوں سے, بہوؤں سے ملے گا. یہ برکت ہے اللہ کے دین کی, اعمال کی, سنتوں کی گھروں میں لانے کی, اور اس کے لانے کا آسان راستہ ہے گھروں میں تعلیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے کہہ رہا ہے, ہماری آپ کی ماؤں سے اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی آیات اور نبی کی باتوں کا آپس میں چرچا مذاکرہ کیا تھا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. حکمت کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یعنی حدیث ہے. قرآن حدیث کی باتوں کا گھروں میں چرچا مذاکرہ کیا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی گندگیوں سے ہمارے گھروں کو پاک کر دے گا. تمام قسم کی عقیدے کی گندگی سے پاک, بد عملی کی گندگی سے پاک, بد اخلاقی کی گندگی سے پاک, بد اسراری, بد افعالی, ساری چیزیں میرے بھائیوں ہر لائن کی گندگیاں اللہ ہمارے گھروں سے دور کر کے ہمارے گھروں کو پاک صاف ستھرا بنائے. تو طے کرو روزانہ پابندی سے اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ. ارے طے کرتے ہو؟ گھر والے طے نہیں کرتے ہیں بھائی, گھر والے طے کرتے ہو؟ اچھا پورا مجمع طے کرتا ہے؟ کون کون طے کرتا ہے؟ پیچھے والے طے نہیں کرتے ہیں. اب مجھے کیسے نظر پڑے گا تم نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں اٹھائے؟ پہلے سے آگے آ کر بیٹھتے تو مجھے بھی نظر آ جاتا کہ تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھو بھائیو, یہ 5 کام جو ہمارے مقام پر بتائے جاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارا گھر کا فائدہ ہے, ہماری فیملی کا فائدہ ہے, ہماری سوسائٹی اور قریے اور محلے کا فائدہ ہے, ہماری بستی کا فائدہ ہے, ہمارے قصبے اور شہر کا فائدہ ہے. ایک امن والا, سکون والا, شانتی والا, برکت اور خیر والا کوئی
محلہ گاؤں قصبہ شہر میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس محنت کو مقام پر کرنا ہے. یہ کوئی خالی اس لیے نہیں کہ تبلیغ والوں نے بتائی ہے اس لیے کرنا نہیں، یہ تو میری آپ کی ضرورت ہے. آپ کے محلے میں گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جائے، گندا پانی نالی کا محلے میں بہے ناپاک پانی، تو کیا وہی آدمی فکر کرتا ہے جس کے گھر کے سامنے گٹر کا ڈھکن ٹوٹا ہے، یا سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے؟ بتاؤ، ارے بتاؤ، جور سے بولو. سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے. آپ کے گاؤں میں پنچایت کا پانی آتا ہے نا، آتا ہے نا صبح شام دو وقت ہر جگہ. وہ پنچایت کا پانی آنا بند ہو جائے تو اس کی فکر ایک آدمی کرتا ہے. ارے اس کی فکر تبلیغ والے کرتے ہیں. ارے بتاؤ، سارا گاؤں مل کر فکر کرتا ہے کہ نہیں؟ فون پر فون، فون پر فون. શું થયું? કેમ પાણી નથી આવ્યું? બહેરા બેસી રહેલા છે, પીવાનું પાણી નથી, નવાનું પાણી નથી. અરે આ શું માર્યું? पूरा सारा मोहल्ला एक नंबर के मकान से लेकर 100 नंबर के मकान तक का पहुंच जाता है पंचायत में. तबलीग वाले अकेले फिक्र करते हैं कि पूरा गांव मिलकर फिक्र करता है? बोलो, सब मिलकर करते हैं. क्यों? इसका नुकसान समझ में आता है ना. अगर मोहल्ले में सोसाइटी में कुत्ता मर जाए, सड़े गले फटे बात मारे, तो बोलो सब मिलकर फिक्र करते हो कि नहीं करते? कि खाली तबलीग वाले फिक्र करते हैं? सब मिलकर फिक्र करते हैं, सबके करने का काम है ना. ऐसे मेरे भाइयों, हमारे मोहल्ले में लोग 100% नमाजी बन जाना, 100% घरों में तालीम के हल्के जिंदा हो जाना, 100% घरों के अंदर जिक्र तिलावत का माहौल बन जावे, सुन्नतों का माहौल बन जावे, और 100% मोहल्ले के बालिग मर्द अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले बन जावे. ये फिक्र करना भी सारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है. ये खाली तबलीग वालों की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है. सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको मिलकर इसकी फिक्र करनी चाहिए. क्यों? दीन, अमाल, अहकाम, सुन्नतें, ये सब मुसलमानों की जरूरत है, ये सबकी जरूरत है. कोई इससे बाकात नहीं. ये हमारी आप सबकी एक प्राथमिक जरूरियात है. कैसी जरूरत है बोलो? प्राथमिक जरूरत है कि दीन के बगैर घरों में उजाला नहीं होगा. दीन के बगैर गांव मोहल्ले सोसाइटियों में शांति नहीं हो सकती है, सलामती नहीं आ सकती है. हाँ, उस गांव और उस फरिये में और उस मोहल्ले सोसाइटी में रहने वाले एक एक फर्द की जिंदगी में अहकाम खुदाबंदी जिंदा हो, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो. ये बात मेरे भाइयों मेहनत के बगैर वजूद में नहीं आती. मेरे कहने से आपके सुनने से वजूद में नहीं आएगी, तो मुझे भी चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा, मुझे भी मेरे दोस्तों भाइयों खपना पड़ेगा, आपको भी खपना पड़ेगा. इसलिए हमारा ये जो इज्तिमा है ना, ये इज्तिमा इसके लिए नहीं है कि मैं सुना दूं, आप सुन ले, खा पी के दुआ करके यहाँ से हम घर चले जावे, बल्कि ये सारा मजमा आप तय करें कि इंशाअल्लाह रोजाना 2.5 घंटे देंगे, है ना. हर महीने 3 दिन लगाएंगे, हर महीने हर हफ्ते 2 गज करेंगे, और ऐसे ही इन फिक्रों को सारे आलम में मुंतकिल करने के लिए चिल्ले 4 महीने जाएंगे, है ना. ऐसे भाई होंगे जिनके 2023 में चिल्ले 4 महीने लग गए. अरे जिनके नहीं लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2023 का कैलेंडर बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. वो तो इज्तिमा से नकद नहीं है चलने, क्या हमें नकद इंशाल्लाह इज्तिमा से 4 महीने चिल्ले के लिए जाना है ना. और मेरे दोस्तों भाइयों जिनके लग चुके हैं, हम आपको पर्चे देंगे, हल्के वाइज दिखाएंगे. ओ भाई ताली शैतान कहाँ से आता है? दाहिनी तरफ से कि बाई तरफ से कि ऊपर से कि नीचे से? यहाँ तस्वीर का मौका उठा तो हम पर्चे देंगे, आपको हल्के बाज उठाएंगे, हर हल्के के साथी वहाँ जमा हो जाएगा. फिर वो मस्जिद वाइज बैठेंगे. इस मस्जिद के 2 आदमी है, 5 आदमी है, 7 आदमी